اسی طرح یہ منکرین حدیث ہے، یہ فرق یہ ہے، یہ اپنی بات کر کے اوپر کہتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، وہ اللہ کا فرمان نہیں ہوتا، اس ڈنگر کی بات ہوتی، اپنی بات پہ کہتے ہیں قال اللہ، وہ اپنی بات پہ کہتے ہیں قال رسول اللہ۔ آپ ان کی کوئی بات بھی لے لیں، وہ قال اللہ، اللہ کا فرمان نہیں دکھائیں گے۔ اللہ کا فرمان کہیں ہے کہ میرا نبی ڈاکی ہے؟ نہیں جی، اللہ کا کہیں فرمان ہے کہ پیغمبر کی بات بالکل نہیں ماننی؟ نہیں، اللہ کا فرمان کسی مقام پہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شرک ہے؟ ہاں، یہ تو قرآن نے بتایا کہ یہ مکہ کے مشرکوں کا نظریہ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بشر کی اتباع کرنا یہ گمراہی ہے، بشر کی اطاعت گمراہی ہے، یعنی پرویز اور ابو جہل تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں بشر ہے، بشر کی اتباع گمراہی، وہ بھی کہتے ہیں بشر ہے، بشر کی اتباع گمراہی۔ تو اس کو بھی یہ نہیں نظر آیا کہ یہ بشر تو ہے لیکن نبی بشر ہے، رسول بشر ہے، اور اس کا منصب نبوت اور رسالت ہے، یہ منصب ابو جہل سے اس کو بھی نظر نہیں آیا، اور منکرین حدیث کو بھی یہ منصب پیغمبر کا نظر نہیں آیا، اور دونوں اسی لحاظ سے ان کے درمیان یہ جو ہے یہ قدر مشترک ہے۔ اب ذرا دیکھو، قرطبی ہے آگے، الذکر العلم ما نزل الیہم من المشکل والمتشابہ لأن النص والظاہر لا یحتاجان الی بیان۔ نص ظاہر، اس کو میں نے بیان کیا الآیات البینات، وہ بیان کی محتاج نہیں ہے۔ بیان کس کا ہوگا؟ جو محتاج بیان ہے، اور محتاج بیان ہوئی ہے، مجمل ہے تفصیل آئے گی، مبہم ہے تفسیر آئے گی، محتمل ہے تعیین آئے گی، کون سا معنی مراد ہے، کیا مراد الہی ہے، یہ ہے، یہ حصہ قابل بیان ہے۔ یہ آگے زمخشری کہتا ہے مما امروا به ونہوا عنہ وبعدوا اوعدوا وقال ابن عطیہ۔ زمخشری اس لیے لایا ہوں کہ یہ بیمار آدمی ہے، معتزلی باب ہے، بیمار ہے، لیکن بیمار ہو کے بھی بات صحت مندوں والی کر گئی ہے کہ پیغمبر کس چیز کا بیان کرے گا۔ بھائی معتزلہ بھی تو منکرین حدیث ہے نا، خوارج بھی، لیکن آیت کا معنی زمخشری بھی کر گیا، کیونکہ عربیت کا تو امام ہے، تو جو امر کیے گئے جس کے ساتھ یا جس چیز سے روکے گئے یا وعدہ وعید، اور ابن عطیہ فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ بیان کرے قرآن مقدس کی نص سے ما نزل الیہم، اور یہ بھی احتمال ہے ان یریدا لِتُبَيِّنَ بِتَفْسِیرِ کل مجمل بشرح کما اشکلا فیدخل فی ھذا ما تبینہ السنۃ من امر الشریعہ۔ یہ آیت کا اصل معنی کہ تبیین کیا ہوگی؟ تبیین اسی کی ہوگی جو قابل تبیین ہے، اور سب حضرات یہی تبیین بے معنی تفسیر، اور آگے اس کو کیا نام دے رہے ہیں؟ تبینہ السنہ من امر الشریعہ، اور بہذا قول مجاہد الی آخرہ۔ یہ علامہ اندلسی کا حوالہ ہے، دو حوالے جمع ہو گئے، ابن عطیہ کی اپنی المحرر میں بھی یہی حوالہ ہے، اور علامہ ابو حیان اندلسی استشہاد کر رہے ہیں
ابن عطیہ کے قول سے کہ ابن عطیہ نے بھی یہی معنی کیا، تو گویا یہ دو گواہ کٹھے ہو گئے، جہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی تفسیریں مانے نہ مانے، ہماری یہ دلیل نہیں ہے، دلیل کتاب اللہ ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں دلیل کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ ہم صرف اہل فن سے کتاب اللہ کا معنی متعین کر رہے ہیں کہ یہ اہل فن مفسرین ہیں، انہوں نے تبینہ کا معنی کیا کیا ہے بس۔ اور اگر تم کہو کہ تبینہ کا کوئی اور معنی ہے تو وہ بھی ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن معیار متعین کرو۔ وہی کل والی بات ہے، قرآن کے معنی کا معیار کیا ہوگا؟ کرو متعین۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ ہے اصل نقطہ، ایک ہی چیز سمجھ آ جائے تو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اب دیکھو سارے دلائل نہیں، اسی کا آپ کے انہیں جو کاغذات ہیں اس میں 117 کے اس سے بھی زیادہ دلائل لکھے وہاں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہی مسئلے پہ بیٹھے رہے، اس کے اہم عنوان سمجھ کے پھر قرآن پاک کے اندر آپ چلیں گے کسی آیت پہ، تو ذہن میں جب بات ہوگی تو آپ خود وہاں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی دلیل بن رہی ہے، یہ کس کی دلیل بن رہی ہے، تو جہاں صرف عنوان ہو سکتی ہے۔ آگے جی، آگے کون ہے بزرگ؟ لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اراد بالذکر الوحش۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُبَيِّنًا لِلْوَحْيِ وَبَيَانُ الْكِتَابِ يُطْلَبُ مِنَ السُّنَّةِ۔ پیغمبر کریم اس ذکر کے مبین تھے اور کتاب اللہ کا بیان طلب کیا جائے گا سنت سے۔ تو بیان رسول کا نام دوسرا کیا بن گیا؟ سنت۔ تبیین رسول کا نام کیا بنا؟ سنت۔ ساتھ پیچھے بھی ملا لو، اسی کا پیچھے نام تھا حکمت، اور یہ بھی منزل تھا، اس پہ بھی ہم سپیشل آیت لا رہے ہیں، وہ بھی منزل تھا پچھلے دلائل سے۔ اب ذرا آگے چلو، فرماتے ہیں پہلا مسئلہ ظاہر و حاضر کلام یقتضی ان ھذا الذکر مفتقر الی بیان رسول اللہ۔ کتنی صاف عبارت ہے، یہ اس ظاہر اس کلام کا تقاضا کرتا ہے کہ ذکر افتقار محتاج ہے بیان رسول کا۔ بیان اگر محتاج نہیں تو لتبینہ کا کیا معنی ہے؟ تو یہ لتبینہ خود ظاہر ہے کہ ذکر محتاج ہے، مفتقر ہے الی بیان رسول اللہ، والمفتقر الی البیان مجمل۔ اور ظاہر بات ہے کہ بیان کی احتیاجی کس کو ہے؟ مجمل کو۔ فظاہر ھذا النص یقتضی ان القرآن کل۔ یہ سوال کر رہا ہے امام راضی، سوال یہ اس لیے میں لایا کہ بعض صوفیوں نے اس سوال پہ پکے ہو گئے، اور یہ حالانکہ بالکل کفر ہے، اس پر پکے ہو جانا۔ امام راضی اس کو لے آ کے جواب دے رہا ہے اس کا، تو کہتا ہے کہ پھر جب ذکر محتاج بیان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجمل ہے، اور بالدلیل علیہ حاضر آیا بالخبر مبین، اور حدیث مبین ہے اس مجمل کے لیے بے دلالت حاضر آیا، اس آیت کی دلالت کی وجہ سے۔ والمبین مقدم علی المجمل، تو انہوں نے کہا حدیث مقدم ہے قرآن پر، کیونکہ مبین مقدم ہوتا ہے کس پر؟ مجمل پر۔ والجواب، اس کا جواب یہ ہے ان القرآن منہ محکم و منہ متشابہ، کہ قرآن اس کی کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ کیا ہیں؟ متشابہ۔
بولو شاباش، کچھ کیا ہے؟ متشابہ، بل محکم یجب کونہ، محکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بخود واضح ہو. فثبت ان القرآن لیس کلہ مجملا، یہ ہے اصل عبارت. یہ رد ہے اہل بدعت للڑوں وغیرہ کا کہ قرآن پورا مجمل نہیں. وہی بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو یہ دلالت کرتی ہے پورا قرآن مجمل نہیں ہے. لیس کلہ مجملا بل فی ما یکون مجملا، کچھ حصہ ہے مجمل، سارا نہیں. ورنہ تعارض قائم ہوگا کہ اتنی آیات پڑھ رہے ہیں، بینات، مبین، محکم، فلاں فلاں، تو اس لیے امام کہہ رہا ہے کہ یہ پورا قرآن مجمل نہیں ہے، ایک حصہ ہے. تو مجھے تو آگے فَقَوْلُهُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ کا فرمان لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو نازل کیا گیا ان کی طرف، مَحْمُولٌ عَلَى الْمُجْمَلَاتِ، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولو بولو، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مجملات کے ساتھ. بس آگے غیر مقلدوں کی تھوڑی سی کھینچائی کی ہے بزرگوں نے، وہ ابھی ہم چھوڑ رہے ہیں. یہ آگے ایک دوسری آیت ہے اسی مضمون کی، یہی سورۃ النال اور آیت نمبر 64. یہ کون سی آیت تھی؟ چوالیس، اور اگلی آیت ہے 64. یہی بھی مضمون یہی ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً. تو وہاں وہ مفصل آیتیں تبیین والی، انزلنا الیک الذکر والی. اب یہاں پر بھی آپ کا منصب تبیین ہے، کتاب ہم نے آپ کی طرف بھیجی. وما انزلنا علیک الکتاب الا، نہیں نازل کی ہم نے اوپر تیرے کتاب مگر لتبین لہم، مگر اس لیے کہ آپ کھولیں ان کے سامنے، وضاحت کریں ان کے سامنے، تفسیر کریں ان کے سامنے. کیا کھولیں؟ اختلافو فیہ، جن مسائل میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اختلافی مسائل کو چھیڑنے کے لیے کتاب بھیجی. قرآن آئے اختلافی مسائل کو چھیڑنے، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ. جو صوفی ہیں، خیال کرو، بزرگوں نے منع کیا ہے. اللہ نے قرآن بھیجے اختلافی مسائل کے لیے. یہی بیان کرو. آگے دلیل نمبر 11، یہاں پر بھی منصب ہے. یہاں آ رہا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، رسول کچھ تمہارے پول کھولنے کے لیے ہے. یہ آیت اس لیے میں لایا جو بینا تو بینا کا معنی کھلے. اصل ہمارا استدلال تام ہو گئی ہے، ہمارا مستدل وہی آیت ہے انزلنا الیک ذکر. یہ نیچے جو تبینا جو بینا، یہ صرف تبیین اور کا معنی بتانے کے لیے کہ اب کیا مطلب ہے کہ رسول آیا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سارے تم جو کتاب کے مضمون چھپا کے بیٹھے تھے ان کو رسول کھولنے کے لیے آیا ہے. تو اب کیا مطلب ہے؟ رسول تورات سنانے کے لیے آئے یا نئے لفظ ہوں گے؟
تو یہ ان کا پرانا دماغی کیڑا ہے اور کھوپڑی کام نہیں کرتی. تو جب تبیین کی بات آتی ہے نہیں اس کا مطلب ہے پیغمبر قرآن سناتا ہے قرآن، تو پھر تو تبیین کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا. تو یہ صرف نیچے جو آتے ہیں تبیین کی معنی کے استعمال کے لیے. یبینو یہاں پر بھی معنی کھولنا ہے، وضاحت اور توضیح کرنا ہے. اوپر بھی یبین لکم المائدہ، نیچے پھر آ گیا قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل. تو یہ بھی یبین لفظ تبیین کا معنی یہاں پہ سمجھ آ رہا ہے، پیغمبر کھولنے کے لیے آیا ہے، شرع کے لیے آیا ہے. بس یہ آیت نمبر 12 تک تبیین کی بات ہے. اب ذرا میری طرف توجہ رہے. یہ جو تبیین رسول ہے یہ منزل من اللہ ہے، یہ منزل من اللہ ہے، یہ اپنی نہیں. اس پر آپ کے پاس جو دلیل نمبر 13 لکھی ہے اس میں غور کرو. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آگے 3 ذمہ داری ہیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ایک فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرآنہ، آگے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، عَلَيْنَا بَيَانًا. جب جبریل پڑھتا پیغمبر کریم بھی ساتھ پڑھتے. اللہ نے منع کر دیا کہ میرے پیغمبر ساتھ نہیں پڑھنا. لا تحرک بہ لسانک. 3 میری ذمہ داری ہے. ایک یہ کہ قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا، یعنی تجھے قرآن کا حافظ بنانا، کوئی لفظ بھی نہیں رہے گا، پورا قرآن تیرے سینے میں جمع ہوگا، اور یہ میری ذمہ داری ہے. دوسرا قرآن کا قاری بنانا، اور تیسرا قرآن کا مفسر بنانا. اور وہ جو تفسیر قرآن ہے اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، وہ بیان ہمارے ذمہ ہے، وہ تفسیر ہمارے ذمہ ہے. اب ملاؤ، لے تو بینا، پیغمبر مبین ہے، اور جو پیغمبر کا بیان ہے اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، وہ کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے. تو معلوم ہے پیغمبر کا بیان بھی منزل من اللہ ہے، پیغمبر کا بیان بھی منزل. وہی حکمت ہے، وہی سنت ہے، وہی حدیث ہے. آپ جس لفظ سے چڑھیں گے دوسرا استعمال کر لیں، لیکن یہ ماننا ہوگا کہ جیسے قرآن منزل ہے، جو قرآن کا بیان رسول نے کیا ہے، رسول کا بیان کیا ہوا اور تفسیر وہ بھی ہے اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی بیان رسول یہ بھی منزل من اللہ ہے. دیکھو اسی کو دیکھ لو. یہ جو ہم نے معنی کیا اہل فن نے یہی معنی کیا، یہ کوئی ہماری اختراع نہیں ہے. یہ ذرا دیکھیں، فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، بے شک ہمارے ذمے ہے بیان القرآن، یعنی آپ کی شان کیا لے تو بینا، اور آپ جو بیان کریں گے وہ کس کی جانب سے ہوگا؟ وہ اللہ کی جانب سے ہوگا. ہم پہ بیان کرنا ہے، لے تو بینا. اب ذرا دیکھنا ہے، بیانہ بیان ما اشکل علیک من معانی ہے، جو قرآن کے معانی میں اشکال ہوگا وہ ہمارے ذمہ ہے اس کو آپ پہ بیان کرنا.
اب ساتھ ملاتے جاؤ، انزل اللہ الکتاب والحکمہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم انا علینا بیانا، یہ بھی وہی ہے اذا اشکل علیک شیء مم، جب کوئی معنی مشکل ہوگا اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ثم انا علینا بیانا، پھر ہم پہ ہے اس کی تفسیر، اے بعد حفظ ہی بتلاوت ہی نبینہ لکا، نبینہ لکا۔ سمجھو سمجھو، حفظ کس کا ہوگا؟ الفاظ کا۔ تلاوت کس کی ہوگی؟ الفاظ کی۔ تو تلاوت اور حفظ کے بعد نبینہ کیا ہوگا؟ یہ وہی چیز نہیں ہے کہ بیان یا تبیین سے مراد ہے تلاوت کر دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ بیان ہو گیا۔ یہ بیان نہیں ہوا، یہ تلاوت ہوگی۔ حفظ تلاوت اور ہے اور بیان نبینہ لکا۔ آج میرا خیال ہے آپ نے روٹی کچھ حد سے زیادہ کھائی ہے، سردی تھی اور اوور لوڈ ہوئے۔ ہاں، حلوے کے بھی اثرات آ رہے، اسی حلوے نے سب مولویوں کو برباد کیے۔ ہاں بھائی، تو بولتے اس لیے نہیں کہ میرا خیال ہے سردی بھی زیادہ ہے، تو نبینہ لکا۔ آگے ذرا دیکھنا ہے، ہم بیان کریں گے اس کو تیرے سامنے، وَنُلْهِمُ کا معنی ہو۔ سمجھ گئے؟ تو معنی کس کی طرف آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ میں آیات سے ثابت کر چکا ہوں، صرف یہ بزرگوں نے بھی یہ سمجھایا اور قرآن کا یہی معنی ہم تک پہنچا ہے۔ نلہمو کا معنی ہو علامہ اردنا بشرانا، اردنا ہماری جو مراد ہے وہ ہم آپ کو الہام کریں گے کہ اس آیت سے ہماری مراد کیا ہے، اس آیت سے ہماری مراد کیا ہے، وہ ہم آپ کو الہام کریں گے۔ اور یہی الہام حکمت، یہی الہام سنت، یہی الہام بیان القرآن، یہی الہام تبیین الرسول، اور یہی الہام انا علینا بیانا، اور یہی الہام بی غیر مطلوب، اور یہی الہام بی خفی، اور یہی الہام منصب رسالت تبجیل، اور یہی چیز جو منصب نبوت اور رسالت احکام میں نمائندہ ہونا، اللہ رب العزت کا نمائندہ بن کے نبی کا آنا، تو یہی چیز ہے جو واضح واضح آیات میں آئی۔ اب ذرا دیکھو آگے، فرماتی ہیں کہ انا علینا بیانہ کا کیا معنی ہے؟ تفسیر ما فی ہے، کیا ہے؟ تفسیر ما فی ہے من الحدود والحلال والحرام، تفسیر ما فی ہے، تفسیر ما فی ہے۔ تو حدیث اس پہ ایک ہمارا دعویٰ ہے اور ہم اپنے دعوے پہ قائم ہیں، اور اس دعویٰ کے مطابق ہم نے کام بھی کیا کہ جتنی احادیث ہیں صحیحہ ان سب کا ماخذ قرآن میں موجود ہے، جتنی احادیث سب کا اصل ماخذ قرآن میں موجود ہے۔ بعض مولویوں کے جہاں بھی وضو ٹوٹ جاتے ہیں، ان بیچاروں نے کبھی اس طرح حدیث کا مطالعہ کیا ہی نہیں۔ جتنی احادیث صحیحہ ہیں
ان کا ماخذ اور ہونا بھی چاہیے. جب حدیث بیان ہے تو آپ اتنا تو سمجھتے ہیں کہ بیان کس کا ہوتا ہے؟ اصل کا، متن کا. تو متن ہے ہی نہیں تو بیان کس چیز کا؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ ایک. دوسرا، شرع متن کے تابع ہوتی ہے یا متن شرع کی؟ اگر یہ دو چیزیں آ جائیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی، جتنا افراد تفرید. شرع متن کے تابع ہے، متن شرع کے تابع ہے. پکی بات کرو سوچ کے. تو پیغمبر کا مبین ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حدیث وہ قرآن کے خلاف پیغمبر کا فرمان نہیں آ سکتا. جو قرآن کی صریح مناقض ہوگی وہ نبی کا فرمان نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کا کام قرآن کی مخالفت نہیں ہے، پیغمبر کا کام قرآن کی تبیین ہے. تو اب منکر حدیث کون ہوا؟ جو قرآن کے مقابل روایات کو مانتے ہیں، جو قرآن کے مقابل روایات پہ کھڑا ہے، یہ شیطان منکر حدیث ہے. کیوں کہ قرآن نے کیا حیثیت بیان کی؟ پیغمبر اور حدیث کی شرع کی، تبیین کی. تو میں نے کہا ایک تو ضروری ہے کہ شرع تبیین. یار آپ نے توضیح طلبی پڑھی ہے، جنہوں نے پڑھی ہے انہیں پتہ ہے، اور علماء جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ شرع ہے کچھ جرع ہے. لیکن پیغمبر کی تبیین جرع نہیں ہوتی، یہ صرف شرع، مطلب متن کے تابع. تو متن کتاب اللہ ہے اور کتاب اللہ کی تبیین حدیث ہے. تو دونوں چیزیں جہاں سے ثابت ہوئی، ایک تو احادیث صحیحہ کا ماخذ خود قرآن ہے، اور دوسرا کوئی پیغمبر کا اپنا فرمان وہ کسی حدیث کسی نسختی آیت کے خلاف نہیں ہوتا. اگر کوئی روایت آ گئی نسختی کے خلاف تو اسے حدیث رسول سمجھنا اور اسے کلمات رسول سمجھنا یہی انکار رسالت بھی ہے اور یہی انکار قرآن بھی ہے. کیونکہ یہ بدبخت یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی مخالفت پیغمبر نے کی ہے. تو یہ تو منصب رسالت کے منکر ہے. اتنا منکر حدیث بدبودار نہیں جتنا یہ گندگی کا ڈبہ بدبودار ہے، جو قرآن کے مقابل ایسی روایات پیش کرتا ہے جس سے قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے اور قرآن میں نقض لازم آتا ہے اور قرآن کی وہاں صریح تکذیب. تو ایسی روایات کو فرمان رسول سمجھنے والا اور پیغمبر کے ذمہ لگانے والا یہ اتنا بدبودار خنزیر ہے کہ یہ منکر حدیث سے بھی بڑا خبیث ہے. کیونکہ اس نے تو پیغمبر کریم کو ڈاکیا کہا، اور یہ شیطان کیا ثابت کر رہا ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی مخالفت بھی کس نے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ اللہ. تو دونوں چیزیں اس سے واضح ہو. آگے ذرا دیکھو، آگے ذرا دیکھیں، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بس یہ کام، اب یہ دوسرا عنوان بھی مکمل ہو گیا، دو عنوان آگے. اب آ رہا ہے تیسرا عنوان حجیت حدیث کا. اس کے ضمن میں جو میں نے باتیں کی ان کو بھی نوٹ کرو کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ پیغمبر کی حدیث یا سنت یہ کیا ہے؟ تبیین. کیا ہے؟ تبیین.
بیان، تو جیسے قرآن کا محفوظ ہونا قطعی ہے، اسی طرح پیغمبر کے بیان کا بھی محفوظ ہونا قطعی ہے، ورنہ قرآن معطل ہوگا۔ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایرانیوں نے لکھا ہے، اور خود ان سے پوچھو تم کہاں کی ہو، عربی ہو؟ پوچھو بھئی اعتراض دیکھو، یہ بھی بونڈا سا اعتراض، اور یہ حدیث ایرانیوں نے لکھی ہے، تو اس سے پوچھو بھئی حدیث پہ اعتراض ہندوستانی کر رہے ہیں، ایران تو پھر بھی عرب کے قریب ہے، سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ حدیث پہ اعتراض کون کر رہے ہیں؟ ہندوستانی ہے، کہتے ہیں لکھی ایرانیوں نے ہے، تو اس کو یہ خود ہندوستانی ہے، تو اگر ایرانیوں کو لکھنے کا حق نہیں تو ہندوستانی کو اعتراض کرنے کا کس نے حق دی ہے؟ یہ کوئی پتہ نہیں، خود اپنے خبر نہیں ہے بھئی تیری حیثیت کے جی حدیث 300 سال بعد لکھی گئی اور تو 1400 سال بعد پیدا ہوئے، حدیث 300 سال بعد نے، یہ بھی جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے، آئے گا انشاءاللہ، حدیث پیغمبر نے لکھوائی ہے، 1400 سال بعد نہیں، اور ایرانیوں نے نہیں لکھی، مدینہ میں بیٹھ کے صحابہ نے لکھی ہے، ایران شیران اس وقت فتح بھی نہیں ہوا تھا، اور پیغمبر کریم نے خود لکھوائی ہے، یہ پتہ نہیں یہ پڑے ہوئے کہاں کے ہیں جو حدیث ایرانیوں نے لکھی ہے، فلانے نے لکھی ہے، اور وہ دوسرا چبل گروہ غیر مقلدوں والا فقہ کوفے سے آیا ہے، ویسے ان کے ساتھ ان کی صحیح کشتی ہوتی ہے، وہ کہ فقہ کوفہ سے آیا ہے، یہ کہتے ہیں حدیث ایران سے آئی ہے، چلو کوفہ ادھر رہ گیا عراق میں، اور ایران اور افغانستان کے قریب آ گئی، پاکستان کے بارڈر کے ساتھ، تو بالکل چبل کے بچے دونوں، اور یہ بھی آپ دیکھیں گے غیر مقلدین اور منکرین حدیث کا بالکل کھوپڑی ایک ہی شیطان دونوں کی کھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک ہی شیطان کا القاء، بالکل ایک جنس کا شیطان ہے۔ فقہ کوفہ میں تیار ہوا، حدیث ایران میں تیار ہوئی۔ اچھا، امام ابو حنیفہ نے کتاب کوئی نہیں لکھی، وہی کہتے ہیں نبی پاک نے بخاری نہیں لکھی، آپ نے حدیث پر کتاب کوئی نہیں لکھی، ابو حنیفہ نے کوئی نہیں لکھی، آپ نے کوئی نہیں لکھی، صحابہ حنفی مالکی شافعی ہونے کے بغیر جنت میں چلے گئے، انہوں نے کہا صحابہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی بغیر جنت میں چلے گئے، ایک ہی بولی جا رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی جی فقہ صحابہ میں تھی، حدیث بھی صحابہ میں تھی، تدوین بعد میں ہوئی لیکن ایجاد بعد میں نہیں ہوئی، ان الوؤں کو تدوین اور ایجاد کا معنی بھی نہیں آتا، جمع بعد میں ہوئی، صحابہ میں بھی حدیث تھی اور فقہ بھی تھی، اور ایک ہی فیکٹری سے یہ دونوں اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا اہل حدیثوں نے کہ فقہ امام ابو حنیفہ نے تیار کی، ہم پرانے آ رہے ہیں، بالکل تم پرانے، آپ کی بعثت سے پہلے والے ہو، ہم پرانے ہیں، فقہ بعد میں آیا، حنفی شافعی مالکی حنبلی بعد میں آئے، تو ہم کہتے ہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ یہ پہلے تھی، لیکن حدیثیں پہلے تھی، یہ تدوین بعد میں ہوئی، فقہ پہلے تھا، اور فقہ حنفی شافعی مالکی حنبلی عنوان اور اس کی تدوین بعد میں آئی، ورنہ دونوں ان کی کشتی لڑاؤ تو دونوں انشاءاللہ ناکام آپس میں۔ اب ذرا سمجھو بات، ایک مستقل عنوان ہے کہ رسول مطلقاً مفترض الطاعت، رسول علی الاطلاق مفترض الطاعت، اور یہ بھی فقط منصب رسالت ہے۔